السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ دھند جھونکوں کی یلغار کی طرح 3 بار اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد اس نے جارحیت اختیار کی اور قراچہ پر دھول اڑاتی آتش گرفتی، زہریلی آندھیوں لفظ سمیٹ کر حروف میں، صحرا سمیٹ کر ریتلے راستوں میں تبدیل کر دینے والے مشیت کے دستے راست کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ حملہ آور ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر خود اعتمادی کی دھوپ چھاؤں اور آنکھوں میں درد کی بے انت لہریں تھیں۔ اس کے حملہ آور ہونے کے انداز سے سب متاثر ہو رہے تھے۔ اس نے عجیب سے انداز میں جارحیت اختیار کی تھی۔
ایسا لگتا تھا وہ ایسی سرزمینوں سے تعلق رکھتا ہے جہاں لاوے ابلتے ہیں، جہاں معصومہ کی بے رحمی رقص کرتی ہے، جہاں گمشدہ آئینوں پر صدیوں پر پھیلی جاگتی کہانیاں رقم ہوتی ہیں۔ جارحیت پر اترنے کے بعد قراچہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے کوشان خان کے چہرے پر قیامت آشنا عذاب اور اس کی آنکھوں میں برق کے اندھے طوفان رقص کرنے لگے تھے، اور اس کی جارحیت اور تیز حملوں کے سامنے قراچہ ذہنی فشار اور بیکل باطل کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کوشان کے ہولناک حملوں میں تیزی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے دست و بازو میں طوفان کروٹیں لے رہے ہوں، آتشی لمحوں کے گرداب جوش مارنے لگے ہوں، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ گلستانوں کو صحراؤں اور دریاؤں کو دشت میں تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ کچھ دیر تک قراچہ پر تیز حملے کرنے کے بعد ایک موقع پر اس نے قراچہ پر اپنی تلوار برسائی اور اس کی تلوار کو قراچہ نے اپنی تلوار پر روکا تو کوشان خان ایک دم حرکت میں آیا۔ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اپنا ہاتھ قراچہ کی پیٹی میں ڈالا، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے قراچہ کو اٹھا کر فضا میں معلق کر دیا۔ کچھ دیر تک اسے اسی حالت میں رکھا۔ اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کر بڑے آرام اور نرمی سے چنگیز خان کے سامنے ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ کر کسی غیر فانی شاہکار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ کوشان خان کے ایسا کرنے سے چاروں طرف چپ اور خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ کوشان خان بھی کھڑا ہو کر چنگیز خان کی طرف غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ قراچہ کچھ دیر تک زمین پر پڑا رہا، پھر چنگیز خان کے کہنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسی نشست پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے اٹھ کر مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ چنگیز خان نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ کوشان خان پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو نے جو کہا تھا اسے سچ کر دکھایا، تیرا کہنا درست ہے، تجھ جیسا تیغزن میرے سالاروں میں نہیں ہے۔ قراچہ کو زیر کر کے تو نے ثابت کر دیا ہے کہ آندھیوں کے مقابلے میں تو ایک بے روک طوفان، ہوا کے نرم جھونکوں کے مقابلے میں تو تلپٹ کر دینے والے بگولوں کی سی ہمت اور جرت رکھتا ہے۔ دیکھ، میں نہیں جانتا تیرے کیا حالات ہیں، لیکن میں تجھے اپنے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ تو انکار نہیں کرے گا۔ چنگیز خان جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کوشان خان کہنے لگا، یہ میرے لیے ایک سعادت ہے کہ آپ مجھے اپنے لشکر میں شامل کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان خان کو خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ چنگیز خان پھر بول اٹھا اور کہنے لگا، صرف شامل نہیں کر رہا، میرے لشکر میں تمہاری حیثیت ایک عمدہ سالار کی ہوگی۔ اب بولو، تم کیا کہتے ہو؟ جواب میں کوشان پھر بولا اور کہنے لگا، خان اعظم، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق سمرقند سے ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر نہیں آیا تھا کہ میں خان اعظم کے لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے آپ اور آپ کی سرزمین کے متعلق بہت سی باتیں، بہت سی کہانیاں اور داستانیں سنی تھیں۔ وہی کہانیاں اور وہی داستانیں اور ان کی کشش مجھے ان علاقوں کی طرف کھینچ لائی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار مجھے اپنے گھر سمرقند جانے دیجیے۔ میں اپنے گھر والوں کو بتا کر اور اپنے گھر کے سارے انتظامات درست کر کے آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ان دنوں کسی مہم پر نکلیں گے تو جو امیدیں آپ مجھ سے وابستہ رکھیں گے میں انہیں آپ کی خواہش کے مطابق پورا کروں گا۔ کوشان خان کے ان الفاظ پر چنگیز خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے اپنے چھوٹے بیٹے تولائی خان کو بلایا، اس کے کان میں کچھ کہا جس پر تولائی خان وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور ایک تھیلی نقدی کی لا کر اپنے باپ چنگیز خان کو تھما دی۔ چنگیز خان نے وہ نقدی کی تھیلی کوشان کو دی اور کہنے لگا، یہ اپنے پاس رکھو، چند دن ہمارے ہاں قیام کرو، اور جب ہمارے پاس آنے والے بغداد کے قاصد اور طبرستان کا بدرالدین یہاں سے کوچ کریں گے تو تم بھی ان کے ساتھ کوچ کر جانا۔ اس کے بعد خاموش رہ کر چنگیز خان کچھ سوچتا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور پھر وہ کوشان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کوشان خان، میں کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں، میں نے تم جیسا عمدہ اور اچھا تیغزن آج تک نہیں دیکھا۔ قراچہ جسے تم نے زیر کیا ہے، جسے تم نے ہرایا ہے، میرے سالاروں میں بڑا عمدہ اور ایک نایاب تیغزن خیال کیا جاتا ہے، لیکن تم نے اسے بڑی آسانی سے زیر کر دیا، اور پھر جس طرح تم نے اس کے کمر بند میں ہاتھ ڈال کر فضا میں بلند کیا اور میرے سامنے ڈال دیا، ایسے طاقتور شخص کو ہمارے ہاں دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے۔ میری ایک اور بات غور سے سنو، یہاں قیام کے دوران اگر میرے اس شہر میں جو زیادہ تر یورتوں، جھونپڑوں، چمڑے اور اون کے خیموں پر مشتمل ہے، اگر تمہیں کوئی خوبصورت لڑکی پسند آئے اور اسے تم حاصل کرنا چاہو تو اس کا انکشاف مجھ پر یا میرے داماد قنجار پر کر دینا۔ وہ لڑکی کیسی ہی صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، اسے تم سے بیعہ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چنگیز خان پھر رکا، اور اس کے بعد اس نے اپنے داماد قنجار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، قنجار، کوشان خان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے کسی اچھے اور عمدہ یورت میں ٹھہراؤ، جب تک یہاں قیام کرے اس کی تواضع اور خدمت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔
چنگیز خان کے یہ الفاظ سن کر قنجار حرکت میں آیا، آگے بڑھا۔ کوشان خان کا ہاتھ اس نے پکڑا، پھر کہنے لگا تم میرے ساتھ آؤ۔ کوشان خان چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں مختلف چمڑے اور اون کے خیموں اور یورتوں کے اندر سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔ یورت چھکڑوں کے اوپر نصب کیے ہوئے چمڑے کے بڑے بڑے خیموں کو کہا جاتا تھا اور ان چھکڑوں کو کئی برفانی بیل کھینچتے تھے۔ ایک بڑے خیمے کے سامنے جا کر قنجار رک گیا۔ اس خیمے کے ایک طرف دو لڑکیاں تیغ زنی کی مشق کر رہی تھیں۔ قنجار کو دیکھتے ہوئے وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئیں۔ جب وہ قریب آئیں تب قنجار مسکراتے ہوئے کوشان خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا ان میں جو دائیں جانب ہے یہ خان اعظم چنگیز خان کی بیٹی اور میری بیوی توبائی ہے۔ اس کے ساتھ جو نوعمر لڑکی ہے یہ اولون ہے، یہ میری چھوٹی چچا زاد بہن ہے۔ کوشان خان نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ اولون پر ڈالی۔ وہ نوعمر تھی لیکن قد کی خوب تھی۔ اس کی شخصیت ایسی تھی جیسے لمحوں کے آئینوں کے اندر جالوں کے سنہری پیکر اور رنگوں کی پرکیف فضا اور گلشن ناؤ کے صحن میں لالائے گل کی مہک آن کھڑی ہو۔ اس کی نیلی سلگتی آنکھیں قدرت کے کمال کی صنائی تھی۔ اس کا بلور سے تراشا بدن، حسین تجسیم کی زیب و زینت، اس کی خوبصورت پتلی نوکیلی انگلیاں، نازک سجیلے ہاتھ، لمبی گردن، مرمری بازو، دہکتے لب، لچکتی کمر، سیمی رخ عارض اور ریشمی بال اسے ایک قیامت کا روپ دے رہے تھے۔ جب وہ بھاگتی ہوئی قنجار کی طرف آئی تھی تو یوں لگا تھا جیسے حسن کی حسین انگڑائیاں اور جمال کی کرنوں کی انگنت رانائیاں اٹھ کھڑی ہوئی ہوں۔ چند لمحے اولون نام کی اس لڑکی کو غور سے دیکھنے کے بعد کوشان خان نے ایک دم اپنی نگاہیں ہٹا لی۔ پھر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے قنجار کو مخاطب کرتے ہوئے کوشان خان کہنے لگا کیا ایسی نازک اندام لڑکیاں بھی تیغ زنی کرتی ہیں؟ کوشان خان کے ان الفاظ کے جواب میں اولون بولی تم مجھے دیکھ کر نازک مزاجی کی گفتگو کر رہے ہو؟ سنو، میں اور میرے بھائی کی بیوی کوئی عام تیغ زنی کا ہنر نہیں رکھتی۔ اگر تم میرے بھائی کے مہمان اور اجنبی نہ ہوتے تو میں تمہیں تیغ زنی کا مقابلہ کرنے کی دعوت دیتی۔ تمہارا قد کاٹ اور تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم کسی اجنبی سرزمینوں کی طرف سے آئے ہو اور میرے بھائی کے جاننے والے مہمان ہو۔ اس موقع پر ڈانٹ دینے والے انداز میں قنجار نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، پھر کہنے لگا خبردار، لومڑی، بھیڑیے اور تیندوے شیر کو گھور کر نہیں دیکھ سکتے اور نہ اسے مقابلے کی للکار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوشان خان کا ہاتھ تھامے قنجار ایک یورت میں داخل ہوا۔ کوشان خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ قنجار کی انتہائی خوبصورت اور پرکشش بہن اولون اور اس کی بیوی توبائی جو چنگیز خان کی بیٹی تھی دونوں باہر کھڑی رہیں۔ یورت میں جانے کے بعد قنجار بولا اور کہنے لگا یہ تمہاری قیام گاہ ہے، تمہاری ضرورت کی ہر چیز یہاں پہنچے گی۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس فالتو کپڑے ہیں؟ اس پر کوشان خان بولا اور کہنے لگا میرے پاس کندھے سے لڑکتی ہوئی جو زنبیل نما خرجین ہے، اس میں میری ضرورت کا سارا سامان ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یورت بہت اچھا ہے، باہر چمڑا ہے، اندر اون کا استر ہے، بستر بھی لگا ہوا ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ اس پر قنجار مسکراتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو تم یہاں بیٹھو یا لیٹ کر آرام کرو، میں جاتا ہوں اور تمہارے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قنجار یورت سے باہر نکلا۔ جب وہ اولون اور اپنی بیوی توبائی کے پاس گیا تب اولون نے اسے مخاطب کر کے کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہاں سے پکڑ کر اسے لائے ہو؟ اس پر ایک بار پھر قنجار نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اولون کو چپ رہنے کے لیے کہا، پھر وہ ساتھ والے بڑے خیمے میں داخل ہوا۔ قنجار جب بیٹھ گیا تب سامنے اس کی بیوی توبائی اور بہن اولون بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد قنجار ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ کوئی عام سا آدمی نہیں ہے، ایک طوفان ہے، ایسا طوفان جو روکے سے نہیں رکتا۔ یہ ایک ایسا تیغ زن ہے جس کا مقابلہ ہمارے سالاروں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد قنجار نے چنگیز خان کے سامنے قراچہ کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اور وہاں جو گفتگو ہوئی تھی اس کی ساری تفصیل اولون اور توبائی سے کہتی تھی۔ قنجار جب خاموش ہوا تب اولون بولی اور کہنے لگی کیا اس اجنبی نے جس کا نام آپ نے کوشان خان بتایا ہے خان اعظم کو اتنا ہی متاثر کیا ہے کہ خان اعظم نے اسے یہ کہہ دیا کہ ہمارے قبیلے میں جو بھی لڑکی سے پسند آئے اسے اس سے بیاہ دیا جائے گا؟ قنجار مسکرایا اور کہنے لگا خان اعظم نے یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کوشان خان کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے اس جیسا تیغزن اور طاقتور انسان نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ قراچہ کی کمر بند پر ہاتھ ڈال کر اسے فضا میں بلند کیا اور اس کے بعد اسے خان اعظم کے سامنے ڈال دیا تھا۔ ساری تفصیل بتانے کے بعد قنجار رکا، پھر پہلے اس نے اولون کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اولون تم ابھی اپنے یورت میں نہ جانا، دوسرے یورت میں چلی جانا، تمہارے یورت میں مہمان رہے گا، تم توبائی کے ساتھ مل کر مہمان کے لیے کھانا تیار کرو، اس کے بعد کھانا تم دونوں نے اسے پہنچانا بھی ہے، میں واپس خان اعظم کے پاس جا رہا ہوں، جب کھانا تیار ہو جائے تو اسے دے کر آنا۔ اس کے ساتھ ہی قنجار اٹھا اور خیمے سے نکل گیا، جبکہ توبائی اور اولون دونوں کھانا تیار کرنے لگی۔
کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اولون اور طبائی کھانے کے برتن اٹھائے اس یورت میں داخل ہوئی جس یورت میں کوشان خان نے قیام کیا تھا۔ ان دونوں کی آمد پر کوشان خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اولون اور طبائی دونوں آگے بڑھیں، کھانے کے برتن انہوں نے یورت میں رکھے، پھر وہ ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئیں۔ اس موقع پر اولون نے کوشان خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری آمد کے موقع پر میں نے تمہیں تیغزنی کا مقابلہ کرنے کے الفاظ کہے تھے، وہ میں واپس لیتی ہوں۔ میں اور طبائی تمہارے متعلق کچھ نہیں جانتی تھیں، لیکن تمہارے متعلق ساری تفصیل اب میرے بھائی کنجار نے ہمیں بتا دی ہے۔ پہلے تم کھانا کھاؤ، بھائی کہہ رہا تھا تم ایک لمبے سفر سے آئے ہو، لہذا تھکاوٹ کے ساتھ تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ کوشان نے کھانے کا جائزہ لیا، پھر ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ جواب میں اولون بولی اور کہنے لگی، یہ سبزی ہے۔ کوشان خان نے دوسرے برتن کی طرف اشارہ کیا تو اولون نے بتایا، یہ گھوڑے کا گوشت ہے۔ کوشان نے تیسرے برتن کی طرف اشارہ کیا، تب اولون کہنے لگی، یہ گھوڑی کا دودھ ہے۔ کوشان نے پھر چوتھے برتن کی طرف اشارہ کیا تو اولون کہنے لگی، یہ گھوڑی کے دودھ کا پنیر ہے۔ کوشان خان نے کچھ دیر سوچا، پھر اس نے پانی پیا، خشک روٹی اس نے پانی کے ساتھ کھا کے پیٹ بھر لیا، پھر کہنے لگا، میں جس قدر کھانا چاہتا تھا کھا لیا، اب تم برتن لے جا سکتی ہو۔ اس موقع پر اولون نے ایک خاص انداز میں طبائی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کوشان خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر مجھ جیسی لڑکی کبھی تمہیں مل جائے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ اولون کے ان الفاظ پر پہلے ایک گہری نگاہ کوشان خان نے اس پر ڈالی، پھر کہنے لگا، کنجار کی بہن، تو براق شمیلی، مہتاب سراپا، نگہتوں کی دوشیزہ، نزہتوں کی شیرینی جیسی خوبصورت ضرور ہے، فطرت کے حسن کا شاہکار بھی ہے، ندیوں کی گنگناہٹ ہے اور شرماہٹوں کے نقاب میں تیرے ہونٹوں کی سرخ کپ کپاہٹیں خیرت کو مسمار کر کے تجھے پرکشش بھی بناتی ہیں، لیکن میں تجھ سے شادی نہیں کروں گا۔ اولون نے شاید کوشان کے ان الفاظ کا برا مانا تھا، لہٰذا گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں یہ پیشکش نہیں کی کہ تم مجھ سے شادی کرو، میں نے تم سے صرف یہ کہا ہے کہ اگر مجھ جیسی لڑکی تمہیں کہیں مل جائے تو۔ کوشان خان نے اس کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، اگر تم ملو یا تمہارے جیسی لڑکی مل جائے تب بھی شادی نہیں کروں گا۔ شادی تو میں اس لڑکی سے کروں گا جو تم جیسی حسین ضرور ہو، لیکن وہ میری اور میں اس کا مزاج آشنا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس مزاج اور کس طبیعت کی لڑکی ہو، اور پھر تم جیسی لڑکیاں تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے فدا ہو جاتی ہیں، لیکن میں خود ہی تم جیسی لڑکیوں سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا۔ کوشان خان کے ان الفاظ نے حسین اور خوبصورت اولون کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اس موضوع پر نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا، طبائی کو ایک مخصوص اشارہ کیا، پھر دونوں کھانے کے برتن اٹھا کر یورت سے نکل گئی تھی، جبکہ یورت کے اندر کوشان خان آرام کرنے لگا تھا۔ اگلے روز کوشان خان جب اپنے یورت سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف چنگیز خان، اس کے ساتھ اس کے بیٹے اور کچھ سالار کھڑے تھے۔ قریب سے ایک خوبصورت قداور کڑے جسم کا نوجوان منگول مسلح نوجوانوں کی نگرانی میں چنگیز خان کے قریب لے جایا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کوشان خان بھی ادھر ہی ہو لیا۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے نوجوان کو جب منگول مسلح جوانوں نے چنگیز خان کے سامنے کھڑا کیا، اس وقت تک کوشان خان بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس موقع پر چنگیز خان نے مسکراتے ہوئے کوشان خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارے چہرے کا اندازہ لگاتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ تم کچھ جستجو میں ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ کوشان خان نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، خان اعظم، آپ کا اندازہ درست ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان جسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ کون ہے اور اس کی یہ حالت کیوں ہے؟ اس پر چنگیز خان نے ایک گہری اور نفرت انگیز نگاہ زنجیروں میں جکڑے نوجوان پر ڈالی اور پھر کہنے لگا، یہ ہمارے دشمن قبیلے کا سردار ہے، ہمارے دشمن قبیلے کا نام تائچوت ہے، یہ لوگ اکثر ہم پر حملہ آور ہوا کرتے تھے اور ایک جنگ میں نے اس قبیلے کو شکست دے کر اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کی زندگی کے دن تھوڑے ہی ہیں، چند روز یہ میرے شہر میں یوں ہی زنجیروں میں جکڑا گھمایا پھراتا جاتا رہے گا، اس کے بعد اس کا قصہ پاک کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر کوشان خان نے ایک گہری نگاہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس نوجوان پر ڈالی، پھر چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خان اعظم، کل آپ نے مجھے یہ رعایت دی تھی کہ آپ کے شہر میں جو بھی خوبصورت لڑکی مجھے نظر آئے، اگر میں ارادہ کروں آپ اسے مجھ سے بیاہ دیں گے۔ خاقان اعظم، میں آپ کے لشکر میں شامل ہونے کی حامی بھر چکا ہوں اور آپ کے لشکر میں قیام کے دوران میں آپ کی امیدوں سے بڑھ کر آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ نوجوان جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اسے اگر آپ قتل کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے عمدہ سلوک کریں اور اسے آزاد کر دیں، یہ آپ کے لشکر میں رہ کر ایک اچھے سردار اور سالار کی حیثیت سے آپ کی خدمت کرے گا۔ چنگیز خان مسکرایا اور کہنے لگا، تم چاہتے ہو کہ اسے آزاد کر دوں تاکہ آزاد ہو کر میرے ہاں ہی رہتے ہوئے یہ موقع پا کر میرا قصہ تمام کر دے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔